پیارے دوستو، کیا واقعی رمضان المبارک میں وفات پانے والا شخص سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی حقیقت یا سچائی ہے؟ اور کیا اس بارے میں کوئی مستند حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں وفات پانے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے، کیا ان کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور کیا یہ بات درست ہے کہ رمضان میں وفات پانے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ذی روح نے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہر انسان سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان۔ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جائیں گے؟ اور کیا رمضان المبارک میں وفات پانے والا بھی ان میں شامل ہے؟ رمضان المبارک اللہ تعالی کا وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ تعالی ہر لحاظ سے اپنے بندوں کو بخشنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن موت آنی ہی ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ کسی نے ان سے پوچھا، جب آپ جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آخرت کے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہولناک منظر قبر کی منزل کا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس منزل کو آسانی سے پار کر لے تو باقی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر کوئی اس میں ناکام رہا تو آگے کی منازل بھی دشوار ہوں گی۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن وفات پانے والا جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص صدقہ دینے کی حالت میں فوت ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
روزے کی حالت میں فوت ہو جائے، اللہ تعالی قیامت کے دن تک اسے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں مرنے والوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر رمضان المبارک میں فوت ہو جائے تو کیا اسے بھی عذاب قبر دیا جائے گا یا نہیں؟ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالی کی رحمتیں اور مغفرت ایمان کے ساتھ مشروط ہیں۔ جو شخص اللہ تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اسے رمضان کے مقدس مہینے میں بھی بخش دیا جائے گا، لیکن جو کفر کی حالت میں مرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ 4 لوگ جن کی مغفرت رمضان میں بھی نہیں ہوگی۔ رمضان مغفرت، رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن 4 ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ رمضان میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں یہ 4 عادات پائی جاتی ہیں تو آج ہی انہیں چھوڑ کر اللہ تعالی سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ نمبر 1، رشتوں میں فساد اور نفرت پھیلانے والا۔ جو شخص رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا کرواتا ہے اور خاندانوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں میں نفرت پھیلانے کی بجائے محبت اور بھائی چارہ قائم کریں اور صلح والا راستہ اپنائیں۔ نمبر 2، دل میں بغض اور حسد رکھنے والا۔ جو شخص دوسروں کے لیے دل میں حسد اور کینہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو بالکل صاف اور شفاف رکھنا چاہیے اور سب کے لیے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ جو شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ان کا دل دکھاتا ہے اور ان سے بدتمیزی کرتا ہے، وہ اللہ تعالی کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر آپ سے کبھی اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا دل دکھا ہو تو فوراً ان سے معافی مانگ لے۔ نمبر 4، شراب اور نشے کا عادی۔ جو شخص شراب پیتا ہے یا کوئی اور نشہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اس کی مغفرت رمضان المبارک میں بھی نہیں ہوتی۔ نشہ ایک بری عادت ہے، لیکن جو لوگ اللہ تعالی سے ڈر کر اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں ان 4 میں سے کوئی بھی عادت ہے تو آج ہی خود کو بدل لیں اور سچے دل سے اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔